تو پھر اللہ نے آگے سورۃ البقرہ کی آیت 245 میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ بھلا کیا اللہ کو کسی قرض کی ضرورت ہے؟ بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام تو ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع کرے اور ہر انسان کو اس کی چاہت سے زیادہ نوازے، تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنا کمی نہیں آ سکتی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی میں کمی آتی ہے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اگر وہ ہر انسان کو اس کی چاہت سے زیادہ نواز دے، عطا کر دے، تو پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آ سکتی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈالنے کی وجہ سے پانی میں کمی آتی ہے۔ تو اس کے پاس تو خزانے بھرپور ہے، اس میں تو کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ لیکن پھر اللہ نے کیوں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ دراصل یہاں پہلے جہاد کا ذکر ہوا، پھر قرضے کا ذکر ہوا، تو یہ دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ اب چونکہ جہاد کے لیے انسان نکلے گا تو وہ یوں ہی تو نہیں نکل سکتا نا، جہاد کے لیے سامان خریدنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی، سامان کی ضرورت ہوگی، تو اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑو بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، اور یہ اطمینان رکھو جس طرح ایک بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو اطمینان رہتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں کو قرض دیا، مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ دنوں میں مجھے واپس لوٹا دے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا ہی یقین رکھو کہ اگر آج تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے۔ بلکہ قیامت تو دور کی بات ہے، اگر کسی نے دنیا ہی میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا تو اللہ دنیا ہی میں اسے 7 گنا عطا فرما دیتا ہے، کسی کو 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ ہے، اللہ نے آپ کو 10 گنا مال عطا فرمایا، آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا مال تو 10 گنا اللہ نے مال عطا کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ نے آپ کو 6 گنا عطا فرمایا۔ تو آپ سوچئے تو صحیح ہے کہ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو بدلے میں اتنی نعمت ملتی ہے جتنی کہ پہلے اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اور یہ دنیا کے اندر آپ کو یہ چیز زیادہ نظر آئیں گی، جو انسان دولت مند ہوگا، جو انسان امیر ہوگا، جو انسان پیسے والا ہوگا، وہی انسان سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوتا ہے۔ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ لوگوں میں خیرات کرتے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے تو شیطان اس کو ڈر دلاتا ہے، یار پہلے ہی تو 100 روپے ہے، اگر دے دے گا تو 100 میں سے 90 بچیں گے، 110 چلے جائیں گے۔ لیکن جو امیر ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے آج کسی کو 10 دیے نا تو اللہ مجھے کل اس کے بدلے 100 عطا کرے گا۔ یہ سوچ ہے غریب اور امیر کے درمیان، اسی لیے تو امیر اور زیادہ امیر ہو جاتا ہے اور غریب اور زیادہ غریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جذبہ ہی نہیں لوگوں کی مدد کرنے کا، لوگوں کے خیال رکھنے کی ان کو فکر ہی نہیں، لوگوں کے اندر اپنا مال تقسیم کرنے کی ان کو پڑی نہیں ہوتی ہے۔ ڈر ان کو شیطان دلاتا ہے کہ اگر تو نے خرچ کیا تو غریب ہو جائے گا، تو مسکین ہو جائے گا۔ لیکن دراصل یہ خدا کی بارگاہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں پہلے بھی آپ حضرات کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ دنوں سے فاقہ چل رہا تھا، کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوپٹہ نکالا اور مولائے کائنات کو دیا، کہا جاؤ جا کر کے اس کو بازار میں فروخت کر دو، کچھ پیسے آ جائیں گے تو اسی سے اپنے گھر کا کچھ دن گزر بسر ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دوپٹہ لیا، اوڑھنی لی اور بازار میں گئے، جا کر کے بیچ دیا۔ اس کی قیمت لگائی تو کسی نے کہا کتنے میں دینا چاہتے ہو علی؟ حضرت علی نے پوچھا آپ بتاؤ کتنے دوں گے؟ انہوں نے کہا 6 دینار میں ہم تم کو یہ دے دیتے ہیں۔
6 دینار میں ہم تم کو یہ دوپٹہ، اس کی قیمت ہم تم کو دے دیں گے 6 دینار۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو دوپٹہ دیا، اس سے 6 دینار لیے۔ اب اس زمانے میں 6 دینار تو بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ آپ ہمارے بزرگوں سے پوچھو 30 سال 40 سال 50 سال پہلے، انہوں نے تو 1 روپے کلو گیہوں خریدا ہوا ہے۔ ابھی 30 سال پہلے 1 روپے کلو شکر، تو وہ 1400 سال پہلے 1 دینار کی کتنی قیمت ہوگی 1400 سال پہلے؟ اور دینار کوئی کاغذ کی نوٹ کا نام تو نہیں تھا نا، بلکہ دینار کہتے تھے سونے کے سکے کو۔ تو 6 دینار انہوں نے ان کو حضرت علی کو ملے۔ کہا اس سے تو کچھ دن گزر بسر ہو ہی جائے گا۔ اب جب کچھ دیر آگے پہنچے تو ایک فقیر تھا، وہ کہنے لگا حضرت علی کو، کہے جواب مرد، کئی دنوں سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلائے، میرے بچے بھوکے ہیں، اگر اللہ نے تجھے نوازا ہے تو تم میری مدد کر دے۔ اگر اللہ نے تجھے نوازا ہے تو میری مدد کر دے۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، 6 دینار نکالے، کہا اللہ کے نام پہ میں تیری مدد کرتا ہوں۔ 6 دینار دے دیے اس کو۔ اب دے دیے تو اب جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے، ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں، جیب سے اگر 100 روپے کی نوٹ نکال کر کسی کو دی، 20 روپے کی نوٹ نکال کر کسی کو دی، تو ہمارے دل میں افسوس ہوتا ہے یار ہمارے جیب میں سے 20 روپے کم ہو گئے۔ افسوس ہوتا ہے یار ہمارے مال میں سے 50 روپے 100 روپے کم ہو گئے۔ لیکن وہ ایسے اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اپنا پورا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے تو پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، افسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا، اتنا خیرات کر دیا۔ اب جب جانے لگے اپنے گھر کی طرف تو ایک شخص حضرت علی کی طرف آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اس کے ہاتھ میں اونٹنی تھی، نکیل اس نے پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے مولائے کائنات کو دیکھا، رکا، رکنے کے بعد کہا، علی اونٹنی خریدنا چاہتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا، ہاں خریدنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا کیا بات ہے علی، کیا بات کرتے ہو، پیسے نہیں ہے؟ کہا تم سے پیسے کس نے مانگے؟ کہا جب تمہارے پاس آئے گے تب پیسے دے دینا، ابھی اونٹنی خرید لو۔ حضرت مولائے کائنات نے کہا دیکھ اپنی زبان سے پھرنا نہیں، میرے پاس جب پیسے آئیں گے تب میں تجھے ادا کروں گا، ابھی اونٹنی خرید لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ کہا 100 دینار میں۔ کہا 100 دینار میں اونٹنی بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا جب پیسے آئیں گے تو ادا کر دوں گا۔ آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑی، لے کر گھر کی طرف جانے لگے۔ ابھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے تو ایک شخص آپ کو مل گیا، اور وہ شخص جب ملا تو اس نے کہا علی اونٹنی کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا اپنے گھر کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ کہا تم نے خریدی؟ کہا ہاں میں نے خریدی۔ کہا کتنے میں خریدی ہے؟ کہا میں نے 100 دینار میں خریدی ہے، 100 دینار میں خریدی۔ کہا علی اونٹنی بیچنا چاہتے ہو؟ علی اونٹنی بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اونٹنی بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا تم بتاؤ تم کتنے میں خریدنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا علی میں تمہاری اونٹنی 160 دینار میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا اچھا یہ تو فائدے کا سودا ہے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے 100 دینار میں خریدی لیکن تم 160 میں خریدنا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے۔ اس نے فوراً پیسے نکالے، 160 دینار حضرت علی کے ہاتھ میں دیے، اونٹنی کی نکیل پکڑی اور لے کر کے چلا گیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب 160 دینار آئے تب آپ کو بے چینی ہونے لگی۔ کہا کہ یار پہلے میں نے جس سے قرضے میں اونٹنی لی تھی پہلے اس کا قرض ادا کرتا ہوں، ورنہ بے چینی دل میں رہے گی۔ آپ دیکھیں نا وہ کتنے اللہ کے نیک بندے تھے، اگر پیسہ ہاتھ میں آ جاتا تھا تو پہلے قرض ادا کرنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ تجوریوں میں پیسہ بھرا رہے گا لیکن قرضے والوں کو کہیں گے نہیں یار میں تو کنگال ہو گیا، میرے گھر میں تو بیوی بچے بھوکے ہیں۔ جیب میں پیسہ رہے گا لیکن کہیں گے نہیں یار وہ تو میں نے فلاں شخص سے لیے، اس کو دینا ہے۔
قرض لیتے وقت تو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ادا کرتے وقت ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم پیسے لوٹا دیں کسی کے. جبکہ حضور فرماتے اگر کوئی میدان جہاد میں لڑتے ہوئے اللہ کے لیے شہید ہو جائے تو حضور فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کا ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس نے کسی سے پیسے لیے ہوگے اللہ اس کا قرضہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شہید ہو جائے گا بندہ، کتنی بڑی بات ہے اپنی جان قربان کر دینا، کتنی بڑی بات ہے اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹا دینا، لیکن نبی فرماتے کہ اللہ پھر بھی اس کا قرضہ معاف نہیں کرے گا، اس کو اس کا قرض ادا کرنا پڑے گا جس سے اس نے پیسہ لیا تھا. تو قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہو سکتا. ہم تو ہٹے کٹے مسلمان ہیں، بلکہ اب تو لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا، لوگ جب کسی سے قرض لیتے ہیں اسی وقت ارادہ کر لیتے ہیں کہ مجھے واپس نہیں کرنے. پہلے ہی ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں لے تو رہا ہوں لیکن دوں گا نہیں. اور لوگ جب قرض لینے کے لیے آتے ہیں تو ایسی صورت بنا کر آتے جیسے اس سے بڑا غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. لینے کے وقت تو بڑی معصوم صورت بنا کر کے آتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ پیسے والا بیچارہ ایڑیا رگڑتا رہتا ہے لیکن اس کے پیسے اس کو واپس نہیں لوٹاتا. اور اچھا جو انسان کے پیسے ہوتے وہ ذرا زیادہ کچھ بول بھی نہیں سکتا نا کہ یار اونچ نیچ اگر میں نے کچھ بول دیا اس کو غصہ آ گیا تو یہ کہہ دے گا میں نہیں دیتا تیرے پیسے، جو کرتا ہے کر لے. اس لیے وہ بیچارہ بھی ذرا معصومیت سے پوچھتا رہتا ہے بھائی پیسے کب دوں گے، پیسے کب دوں. تو یاد رکھیے گا بہت بڑا گناہ ہے یہ، بلکہ اللہ شہید کے سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ مقروض ہوگا یہ گناہ اس کا بھی معاف نہیں کیا جائے گا تو ہم کون ہیں بھائی. تو جب بھی کسی سے پیسے لو تو قرض ادا کرو سب سے پہلے. جب پیسے آ جائے یا جو مدت ہو اس مدت میں پیسے واپس کر دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چینی ہونے لگی، کہا کہ یار میں نے تو اس سے یہ قرض لیا تھا اب واپس لوٹانے کی باری ہے. تو آپ نے اس کو بے چینی کے اضطراب کے عالم میں اس کو تلاش کرنا شروع کیا. آخر کار ایک جگہ وہ مل گیا. جب مل گیا تو اس نے پوچھا علی سے، علی ابھی تو اونٹنی لے کر کے گئے تھے، تم اونٹنی کہاں چلی گئی تمہارے ہاتھ سے؟ حضرت علی نے کہا دراصل میں نے تجھ سے اونٹنی خریدی، مجھ سے کسی اور نے اونٹنی خریدی، اس کو بیچ دی. کہا اچھا. حضرت علی نے کہا میں تیرے ہی پیسے لوٹانے کے لیے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے لاؤ دے دو. حضرت علی نے اس کو 100 دینار اس کی اونٹنی کے دیے اور دے کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے. اب حضرت علی کے پاس تھے 60 دینار. تو وہ 60 دینار میں آپ نے اپنے گھر کے لیے سامان خریدا. گھر میں گئے، جا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ واقعہ سنایا اور اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو جانے کے بعد یہ واقعہ سنایا. کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میں فاطمہ کی اونٹنی فروخت کرنے گیا تھا 6 دینار میں، راستے میں کوئی فقیر تھا میں نے اسے 6 دینار دے دیے، اونٹنی والا ملا اس نے مجھے 100 دینار قرض میں اونٹنی بیچ دی، پھر میں نے اسی اونٹنی کو 160 دینار میں بیچ دیا اور کہا یہ معاملہ ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے علی کیا تم جانتے ہو تم کو اونٹنی بیچنے والا کون تھا، تم سے اونٹنی خریدنے والا کون تھا؟ میرے نبی نے کہا تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ کی عطا سے تو آپ ہی جانتے کہ وہ کون تھا. میرے نبی نے فرمایا علی اونٹنی بیچنے والا جبرائیل تھا، خریدنے والا میکائیل تھا. کہا تم نے جو وہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیے نا 6 دینار، اللہ نے تم کو اس کا بدلہ دیا اور تمہارے پیسوں کا اللہ نے 10 گنا تم کو بدلہ عطا فرمایا ہے. تو 6 دینار خرچ کیے تھے، اللہ نے 60 دینار عطا فرما دیے. تو یہ وہی چیز ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی تم میں جو اللہ کی راہ میں قرض حسن دے، اللہ کو قرض حسن دے؟ تو یاد رکھیے گا دنیا میں یا اگر ہم نے 1 پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا تو وہ واپس 10 گنا ہو کر کے ہم کو ملے گا. اب اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرے؟ مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں کے اندر، یتیموں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، گھر کے اندر، والدین کے اوپر
یا اور جو نیک کام ہے ان تمام چیزوں میں اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا تو گویا یہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسِطُ، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ نے اس کا آگے ذکر کر دیا کہ اگر تم نے اللہ کو قرض حسن دیا تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا، اللہ اس کو بہت گنا بڑھا کر کے دوبارہ سے مال عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو زیادہ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔